بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقبل الخوض فی ذلک ينبغي تقدیم امور۔ سب سے پہلے تو میں دوستان سے معذرت چاہتا ہوں کہ درمیان میں کافی سارا وقفہ آ گیا تھا دروس کا، اور اس کی بھی کوئی وجوہات تھیں۔ الحمدللہ وہ ختم ہو گئی، اب اس سلسلے کو پھر شروع کر رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی مقصد سادس میں۔ مقصد سادس المقصد الثالث فی بیان الامارات المعتبرۃ شرعا او عقلا۔ مقصد سادس کا اصل جو ہدف ہے، جو یہاں پر بحث ہونی ہے، وہ ہونی ہے امارات کے بارے میں۔ کون سی امارات حجت ہیں یقیناً، کون سی امارات حجت نہیں ہیں یقیناً، اور کون سی امارات میں بحث ہے۔ یہ کن امارات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان امارات کی بات ہو رہی ہے جو امارۂ ظنیہ ہیں۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ملا خن رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان ابتدا میں قط کی بحث شروع کر دی تھی، اور خود ہی فرمایا تھا کہ ہم اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑی سی قط کی بحث کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے قط کیا ہے، پھر قط موضوعی کیا ہوتا ہے، قط طریقی کیا ہے۔ جو بات یہاں اس درس سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قابل انفکاک نہیں ہے۔ ذاتی کا مطلب ہے کسی نے اس کو حجیت عطا نہیں کی، اور نہ ہی کوئی اس سے حجیت کو جدا کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آسان مطلب۔ ہم نے کہا قطع کی حجیت ذاتی ہے، یعنی قطع کو کسی نے حجیت دی نہیں۔ قطع کی حجیت کسی جاہل کے جعل کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ حجت ہے تو حجت ہوگی، اور پھر جواب میں جب کوئی کہے گا کہ یہ حجت نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب قطع ہو جائے تو بس حجیت اس کے ساتھ ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ خوب، پھر ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ قطع علم تفصیلی ہوتا ہے، ایک قطع اجمالی ہوتی ہے۔ اگر تفصیلی ہو تو علت تامہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اجمالی ہو تو مقتضی ہوتی ہے۔ مقتضی کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ساری، کہ لولا المانع لأثر، یعنی اگر مانع مفقود ہوگا تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا۔ قطع دونوں لحاظ سے، چاہے وہ علت تامہ ہو چاہے وہ مقتضی ہو، دونوں لحاظ سے حجت ہے، چونکہ اس کے سامنے کوئی مانع ہوتا ہی نہیں تاکہ اس کی سامنے اس کو اثر کرنے سے مانع بن سکے، رکاوٹ بن سکے۔ یہاں تک بات ہم نے قطع کی تھی۔ فرماتے ہیں اب ہم بحث کرتے ہیں ان امارات کی کہ جو ظنیہ ہیں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ نقاط چونکہ ہم نے آگے بحث کرنی ہے کہ ان امارات ظنیہ میں سے کون سی حجت ہے، کون سی حجت نہیں ہے، کس کی حجیت میں اختلاف ہے۔ لیکن چند چیزیں ملا خن رحمۃ اللہ علیہ بطور مقدمہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟
وہ یہ ہے، قط حجت ہے ذاتاً، اس کو اب یہاں روک لیں۔ اب فرماتے ہیں جو امارات غیر علمیہ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں امارات ظنیہ، کوئی بھی امارہ ہو، کوئی بھی امارہ ہو، فی الحال ہم مطلق امارہ غیر علمیہ کی بات کریں کہ ہر امارہ ظنیہ حجیت میں محتاج ہے جائل کی، قط کسی جائل کے جال کی محتاج نہیں تھی، لیکن امارہ جو غیر علمیہ ہے یعنی ظنیہ، یہ محتاج ہے جائل کے جال کی۔ کوئی کہے گا کہ یہ حجت ہے تو وہ حجت ہوگی، اگر نہیں تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قط کی طرح حجیت اس کے لوازم ذاتیہ میں سے لازم نہیں ہے اور ذاتیات میں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی جیسے قط میں مقتضی حجیت موجود ہے، اس امارہ ظنیہ میں وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی محتاج ہوتا ہے کسی کا۔ کس چیز کا؟ انشاءاللہ ہماری آگے بحث آئے گی۔ کیسے؟ یا جائل آ کر کہے کہ میں اس امارہ کو حجت قرار دیتا ہوں، ممکن ہے وہ جائل شارع ہو، ممکن ہے وہ جائل عاقل ہو، خود امارہ میں کچھ بھی نہیں ہے، محتاج جال، وہ شارع ہو چاہے عاقل ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک بات آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انفتاح باب علم کے قائل نہیں ہیں، جو انسداد باب علم کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جب مقدمات انسداد پورے ہو جائیں تو پھر ظن حجت ہو جاتا ہے، ان کی اپنی ایک دلیلیں ہیں، اور پھر وہ حکومت کے قائل ہیں۔ بعض پھر کہتے ہیں کہ یہ مقدمات انسداد کاشف ہیں، کاشف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کشف کرتے ہیں کہ ان حالات میں شارع نے اس ظن کو حجت قرار دیا۔ بعض دیگر یہ انشاءاللہ آگے ایک بحث ہماری طولانی آئے گی۔ چلو بالفرض آپ مقدمات انسداد کے قائل ہو بھی جائیں اور اس ذریعے سے آپ امارہ کی حجیت کے قائل ہو جائیں، تو بھی امارہ کی حجیت ذاتی تو نہ ہوئی نا، بالآخر وہ محتاج ہوئی مقدمات انسداد کی کہ وہ ہوں بھی صحیح، تو پھر وہ حاکم ہوں، پھر حاکم آیا وہ کاشفیت کے قائل ہیں، یہ غیر کاشفیت کے علیحدہ، پھر بھی آخر یا عاقل حکم دے گا، چونکہ اب مقدمات انسداد مکمل ہیں، لہذا شارع نے کہا کہ اب تمہارے لیے حجت ہے، یا مقدمات انسداد مکمل ہیں لہذا عاقل نے کہا کہ اب تمہارے لیے حجت ہے، پھر بھی اس کی حجیت اپنی تو نہ ہوئی، پھر بھی تو کسی کے عاقل کے یا شارع کی محتاج ہوئی۔ ایک نقطہ جو یہاں سمجھ میں آ گیا، پہلا وہ یہ ہے کہ امارہ ظنیہ اور قط میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے ہی یہی کہ قط کی حجیت قابل انفکاک نہیں، ذاتی ہے، کسی جائل کی محتاج نہیں، نہ علت تامہ ہونے میں نہ مقتضی ہونے میں، لیکن جو امارات ظنیہ ہیں وہ محتاج ہیں، کبھی حجیت میں جائل کے جال کی محتاج ہیں، کبھی مقدمات انسداد کی، اور پھر ان کے ذریعے وہ عقلی یا فلاں کی اس کو جائیں۔ یہ بنیادی فرق ہے امارت ظنیہ اور قط میں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات،
قط، بلکہ میں ایک اور آسان اس کو یوں پیش کروں، ایک ہوتا ہے ثبوت تکلیف، ایک ہے سقوط تکلیف. ذرا غور کرنا ہے، کیونکہ جو دو لفظ آئیں گے ان کی ذرا پہلے وضاحت ہو جائے. ہمارے ہاں معروف تھا کسی زمانے میں، جب قافیہ ابن حاجب پڑھا جاتا تھا تو اس وقت معروف تھا، اب تو خیر وہ مدارس میں ختم ہو گیا چونکہ مشکل ہے، اب صرف امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، علمی کتابوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. تو وہ قافیہ ابن حاجب کے بارے میں اس زمانے میں ہمارے مدارس میں معروف تھا کہ اس کے ہر جملے اور ہر لفظ کے نیچے شعر چھپا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے الکلمہ تو لفظ ان میں الکلمہ کی خالی الف لام پر بھی ہمارے 2 دن لگ گئے تھے، اور کلمہ کی تا تک پہنچتے پہنچتے 3-4 دن لگ گئے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کہ قافیہ ابن حاجب بڑی مشکل کتاب ہے، اتنی جلدی کیسے پڑھ لی، اس کے تو ہر لفظ میں شعر چھپا ہے. اس نے کہا جی ہم نے شعروں کو جگایا ہی نہیں ہے، وہ سو رہے، ہم آگے گزر گئے. یہی صورتحال کفایت الاصول کی ہے. اگر تو آپ کفایہ کو اس انداز میں پڑھیں کہ یہ علم اصول کی کتابوں میں آخری کتاب ہے، پھر آپ کو ہر لفظ پر بحث کرنی ہوگی. اور اگر آپ نے صرف امتحان پاس کرنا ہے، پھر آپ 3-4 ورق ہی پڑھ دیں صفحے، تو کیا کہ جناب ان 4 ورقوں میں یہ بات ہوئی تھی وسلام، اگلے 4 ورقے پھر پڑھ دو، کتاب چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا اس میں سوئے ہوئے شعروں کو بھی جگائیں اور سلیبس کے بھی قریب ہو جائیں. اللہ توفیق دے گا. 2 لفظ جہاں آئیں گے ثبوتاً و سکوتاً. یہ کیا ہے جی ثبوت اور سکوت؟ قط ثبوت تکلیف میں بھی حجت ہے، سقوط تکلیف میں بھی حجت ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کسی ذریعے کہ شارع نے فلاں چیز میرے اوپر واجب کی ہے، بس تکلیف آپ کے لیے ثابت ہو گئی، حجیت تمام. اور جب آپ کسی امر کا امتثال کر لیتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اور آپ کو یقین ہو کہ میں نے ویسے ہی انجام دیا جیسے حکم تھا، تو پھر سقوط تکلیف، وہ تکلیف آپ سے ساکت، اس کا کوئی اعادہ نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو امارہ ہے ظنیہ، جن کے ہم انشاءاللہ آگے بحث کریں گے تفصیل کے ساتھ، نہ یہ ثبوت تکلیف میں خود حجت ہیں اور نہ ہی سقوط تکلیف میں یہ، یعنی اگر ہمیں صرف ظن ہو جائے کہ شاید یہ تکلیف میرے اوپر آ گئی ہے، تو ظن سے وہ ثابت نہیں ہوتی. اور اگر اس کا آنا یقینی تھا، آپ نے اس کو بجا لایا، اور بجا لاتے ہوئے آپ کو یقین نہیں ہے فراغت کا، ظن ہے، تو اس ظن سے وہ آپ سے تکلیف ساقط بھی نہیں ہوگی. اس نقطے کو اور اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ نہ ثبوت تکلیف میں کوئی آ کر کہے کہ اس امارہ کے ذریعے تکلیف ثابت ہو سکتی ہے، تو ثابت ہوگی. خود امارہ میں ذاتاً یہ صلاحیت نہیں کہ وہ تکلیف کو ثابت کر سکے. اور اسی طرح سقوط تکلیف میں بھی کہ جب تک کوئی نہ کہے کہ فلاں تکلیف کے ساکت ہونے کے لیے ظن کافی ہے، کافی نہیں. خود ظن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بس اب ظن تمہیں ہو گیا کہ انشاءاللہ غالباً میرا خیال یہی ہے کہ میں نے تکلیف انجام دے دی، ساکت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اگرچہ اس میں ایک دو ہمارے بزرگان ایسے ہیں جن کی کتابوں سے یہ اشارہ ملتا ہے
کہ وہ سکوت تکلیف میں زن کو کافی سمجھتے ہوں، لیکن مشہور اور ملا خند رحمۃ اللہ اس میں بھی کافی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر مکمل ہو گئی ایک بات کہ پہلی چیز جو مقدمہ میں جناب اخند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ فقط یہ 2-3 سطریں تھیں۔ کون سی؟ کہ جیسے قط کی حجیت ذاتی تھی، ہمارا غیر علمیہ امارات ظنیہ کی حجیت ذاتی نہیں ہے، نہ ثبوت تکلیف میں اور نہ سکوت تکلیف میں، بلکہ یہ محتاج جائل ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ حجت ہونے میں کسی جال کے محتاج ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی ان سے اس حجیت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ انشاءاللہ پھر آگے دوسرا مقدمہ پھر فَيَقَعُ الْمَقَالُ فِيمَا هُوَ الْمُحِمُّ عَنْ عَقْدِ هَذَا الْبَابِ، اصل چھٹا المقصد السادس، وہ تو تھا امارات کے بارے میں، لیکن درمیان میں بات چل پڑی قط کی۔ فرماتے ہیں اصل مہم کیا ہے جو ہم نے مقصد سادس میں بیان کرنا تھا، وہ تھا ہوا بیان ما قیل باعتبارہ من الامارات، کہ کون کون سی امارات ہیں کہ جن کو معتبر اور حجت جانا جاتا ہے، جانتے ہیں۔ او صح ان یقال، یا کون سی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حجت ہیں یا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آسان کیا، ہم امارات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ جو کنفرم حجت ہیں، ایک وہ جو کنفرم حجت نہیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن میں بحث ہے انشاءاللہ۔ جیسے قیاس حجت نہیں ہے، مثلا خبر سیکایا ظواہر حجت ہیں، شہرت فتوائی فلاں ان کے بارے میں بحث ہوگی، آیا حجت ہے حجت نہیں ہے الی آخر۔ قبل الخوض فی ذلک ینبغی تقدیم امور، شیخ اخند رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے کہ کون سی امارات حجت ہیں تو حجت پر دلیل کیا ہے، کون سی حجت نہیں ہیں تو نہ ہونے پر دلیل کیا ہے، کن میں کیل و کال ہے، بعض کہتے ہیں حجت ہے بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم بطور مقدمہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں۔ آہدھا، پہلا مقدمہ، پہلا امر جس کا جاننا ضروری ہے، اس کو آپ ہیڈنگ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ پہلے مقدمے میں شیخ اخند رحمت اللہ علیہ امارہ اور قد کی حجیت کے فرق کو بیان کر رہے ہیں، بس یہ ہوگی ہیڈنگ۔ فرماتے ہیں لا ریب فی ان الامارۃ الغیر العلمیہ لیس کالقطع، امارہ غیر علمیہ، آپ اس کو یوں ترجمہ کریں کہ امارات ظنیہ لیس کالقطع، وہ مثل قطع کے نہیں ہیں۔ کس بات میں؟ فی کون الحجیت من لوازمہا، کہ جیسے قط کے لوازم حجیت، یعنی حجیت قط کا لازم ذاتی تھی، امارہ کے لوازمات میں سے حجیت نہیں ہے۔ وَمُقْتَضِيَاتِهَا، جیسے قط کی حجیت مقتضیات میں تھی، امارہ کے مقتضیات میں ایسا نہیں ہے۔ بِنَحْوِ الْعِلِّیَّہ بل مطلقہ، قطع میں تو بطور علت تامہ تھی یا بطور تفصیل تھی، چونکہ قطع تفصیلی میں ہو تو وہ علت تامہ ہے، اور اگر قطع اجمالی ہو تو وہ مقتضی ہے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ قطع تفصیلی میں علت تامہ تھی ایسا نہیں ہے۔ بل مطلقہ، توجہ کرنے آقا جان، مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ حتیٰ کہ یہ امارات ظنیہ بطور مقتضی بھی نہیں ہیں ثبوت حجیت کے لیے، علت تامہ ہونا تو اور بات ہے، یہ مقتضی بھی نہیں ہے۔ یہ غور کرنا ہے، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلقہ اصلا نہ ہی
جیسے قط میں وہ علت تامہ یا مقتضی تھا، علم تفصیلی ہو تو علت تامہ، علم اجمالی ہو تو مقتضی، یہ مطلقہ یعنی اصلاً یہ ہمارا بطور اقتضا بھی نہیں ہے کہ اس کی حجیت ہو، یعنی مقتضی حجیت ہی نہیں ہے اصلاً۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ ثُبُوتَهَا لَهَا، بلکہ امارہ کے لیے حجیت کا ثابت کرنا محتاج الی جعل، یہ محتاج جعل ہے، کوئی آ کر کسی امارہ کو حجیت عطا کرے۔ اب وہ جاہل شارع ہوگا تو جاہل شرعی ہوگا، عقل ہوگا تو الاخری علیحدہ باس ہے۔ خوب، پس امارہ بذات ہی، پوری اس لفظ پہ غور کرنا، محتاج جال کا مطلب کیا ہے کہ امارہ ذاتاً نہ مقتضی حجیت ہے نہ مقتضی عدم حجیت ہے، نہ حجت ہونا یا حجت نہ ہونا، یہ جاہل کے جال پر ہے کہ شارع یا عاقل اگر اس کو کہے گا کہ حجت ہے تو ہوگی، کہے گا نہیں تو نہیں، یا یہ ہے۔ او ثبوت و مقدمات، یا پھر اس کے لیے ہمارا کے لیے حجیت کب ہوگی کہ وہ مقدمات کس کے، یعنی وہ مقدمات انسداد، وہ باب انفتاح انسداد انشاءاللہ اس کی لمبی بات ہے۔ وَطُرُوِ حالات، یا کچھ ایسے عارضی حالات آ جائیں جو موجب بنے، حالات کہ وہ حالات یا مقدمات موجب بنے کس کے، لِاقتضاء الحجیتا، کہ ان حالات یا مقدمات کی بنیاد پر یہ ہمارا حجیت کا اقتضاء کرے عقلاً، کہ عقل کہے کہ چونکہ یہ حالات ہیں، چونکہ یہ مقدمات انسداد پورے ہو چکے ہیں، لہذا عقل کہے کہ اس کو اب حجت بنا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ مقدمات اس کی حجیت کا تقاضا کریں، یا وہ جو حالات ہیں وہ تقاضا کریں کہ اس ہمارا کے لیے عقلاً حجت، یعنی اس کو حجت قرار دیا جائے۔ تو پس اس کا مطلب ہے اصل موجب تو پھر وہ مقدمات ہوئے یا ہمارا ہوئی، جو بھی ختم۔ بناء علی تقدیر مقدمات الانسداد بنحو الحکومہ، میں نے گزارش کی ہے چونکہ ایک لمبی بحث آئے گی، جو لوگ انسدادی ہیں، انسداد باب علم کے قائل ہیں، ان کی اپنی ایک لمبی چوڑی دلیل ہے، دلیل انسداد کے نام سے اس کے بہت سارے ہیں۔ اس صورت میں کہ اگر ہم مقدمات انسداد کو قبول کر لیں بنحو الحکومہ، کہ جناب مقدمات پورے ہو گئے لہذا اب یہ حاکم ہیں، پس لہذا اسی بنیاد پر چونکہ مقدمات آ گئے لہذا عاقل حاکم ہے کہ اب ہم اس کو حجت قرار دے دیں۔ پھر وہاں بھی میں نے گزارش کی ہے کہ مسلک ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب حاکم بالحجیت عقل ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقدمات انسداد جو ہیں یہ کاشف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل جو ہے وہ حاکم عقل نہیں بلکہ کاشف ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یا وہ محتاج عقل یا محتاج شر، جو بھی ہے محتاج تو ہے۔ وَذَلِكَ لِوُضُوحِ عَدَمِ اقتضاء غیر القاط للحجیت بدون، کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تک جائل کا جال نہ ہو، جب تک کوئی اس امارہ ظنیہ کو حجیت عطا نہ کرے، یہ خود نہ مقتضی حجیت ہے نہ مقتضی عدم حجیت ہے۔ لفظوں پہ غور، لذا وذالک، کیوں فرماتے ہیں اس لیے لوضوح عدم اقتضاء غیر القاط، قاط کے علاوہ یعنی ظن وہ مقتضی حجیت نہیں ہیں، بدون ذالک یعنی بدون جعل جاہل۔ ٹھیک ہو گیا؟ ثبوتاً
بلا خلاف ولا سکوتن، میں نے اس کی تشریح کی ثبوتن، یعنی قط کے علاوہ کوئی چیز، یعنی جو بھی ظنون ہیں جتنے بھی ہیں، نہ ذاتاً یہ مقتضی حجیت نہیں ہے، ثبوتاً یعنی تکلیف کو ثابت کرنے کے بھی مقتضی نہیں ہے، ولا سکوتاً اور نہ ہی یہ تکلیف کے ثابت ہونے کے بعد سکوت تکلیف کے لیے حجت کے مقتضی ہیں، نہ ثبوتاً اور ولا سکوتاً، اس جملے کو بار بار کہہ رہا ہوں، ثبوتاً بلا خلاف یعنی غیر قط امارات ظنیہ مقتضی حجیت نہیں ہے ثبوت تکلیف کے لیے، اس میں سب کا اتفاق ہے، ولا سکوتاً اسی طرح فرماتے ہیں امارہ ظنیہ مقتضی حجیت نہیں ہے سکوت تکلیف کے لیے، لیکن اس میں بلا خلاف نہیں کہا، کیوں؟ چونکہ سکوت تکلیف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ظن سکوت تکلیف کے لیے حجت ہے، یعنی ہم ایک معمور بے کو بجا لاتے ہیں اور ہمیں قط نہ بھی ہو، ظن بھی ہو جائے کہ ہم نے انجام دے دیا، تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يَظْهَرْ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ، غالباً محقق خونساری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا دوسرے کچھ حضرات ہیں کہ ان سے لگتا ہے کہ نہیں، وہ اس میں سکوت تکلیف کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ثبوت تکلیف میں اختلاف نہیں ہے، سکوت تکلیف میں اختلاف ہے، اور وہ فرماتے ہیں الاکتفاء بالظن بالفراق، کہ نہیں، اگر ہمیں ظن بھی ہو جائے کہ ہم نے معمور بہ کو انجام دے دیا تو ہمارا ذمہ بری ہو سکتا ہے، یعنی فراغت یقینی کی ضرورت نہیں ہے، بس ظنی بھی کافی ہے۔ بھئی وہ کیوں کہتے ہیں کہ فراغت ظنی بھی کافی ہے، یقینی کی ضرورت نہیں ہے؟ وَلَعَلَّهُ، اب اس کو غور کرنا، یہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ملا خن رحمت اللہ علیہ ان کی نیابت میں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس لیے اس کے قائل ہوں گے لِأَجْلِ عَدَمِ لُزُومِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ۔ ایک بات ہے آقا جان ہمارے ہاں، ایک بحث ہے کہ آیا دفع ضرر محتمل واجب ہے یا دفع ضرر محتمل واجب نہیں ہے، یہ ایک بحث ہے، دو نظریے ہیں۔ فرماتے ہیں ضرر محتمل یعنی جب دیکھو نا جی، اگر ہم ایک چیز کا ہمیں اگر احتمال ہے کہ شاید یہ ہمارے اوپر واجب ہو اور ہم اس کو انجام نہ دیں، جب انجام نہ دیں گے تو احتمال ضرر تو ہے نا، احتمال عقاب تو ہے نا، جو عقاب اخروی اس سے بڑا ضرر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا اشتغال یقینی، مجھے یقین تھا میرے اوپر فلاں کام واجب ہے، اب میں نے امتثال تو کیا، لیکن امتثال کے بعد مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے اس کو ویسا انجام دیا، لیکن ظن ہے کہ میں نے کر دیا، لیکن پھر بھی اس عقاب اخروی کا احتمال تو ہے، اس کہتے ہیں احتمال ضرر۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ضرر محتمل کا دفع واجب ہے، یعنی یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بجا لایا، اور بعض کہتے ہیں کہ نا، ضرر محتمل کا دفع واجب نہیں ہے۔ ملا خند ان کی نیابت میں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ حضرات جو امتثال ظنی کو کافی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دفع ضرر محتمل لازم نہ ہوگا، واجب نہ ہوگا، اس لیے وہ ظن کو کافی سمجھتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُ لِعَجْلِ عَدَمِ لُزُومِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ، پھر آگے خود ہی کہتے ہیں فَتَأَمَّلْ، کہ نہ شاید یہ وجہ نہ ہو، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دفع ضرر محتمل کا تعلق ثبوت تکلیف سے ہے، کہ اگر مجھے ہو کہ پتہ نہیں میرے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں دفع ضرر محتمل، کہ ہو سکتا ہے واجب ہو اور میں اس کو جیسے نہ کروں، تو لہٰذا مجھے یہاں پر
اس ضرر محتمل کا دفع کرنے کے لیے انجام دینا چاہیے۔ قاعدہ دفع ضرر محتمل کا تعلق ثبوت تکلیف سے ہے، سقوط تکلیف سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تکلیف ثابت ہو گئی تو اشتغال یقینی برات یقینی، یہاں قاعدہ اشتغال کی جگہ ہے، قاعدہ دفع ضرر محتمل کی یہ جگہ ہی نہیں بنتی۔ ممکن ہے فتعمل اشارہ ہو، تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہ جو محقق خونساری ہیں یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں۔ وہ اگر ذرا غور کرنا ہے، اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امتثال ظنی کافی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ امارہ ظنیہ بذاتہا مقتضی سکوت ہے، نہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ ایک دلیل خارجی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دفع ضرر محتمل واجب نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ آیا امارہ ظنیہ بذاتہا مقتضی سکوت ہے یا نہیں ہے۔ وہ بذاتہا سکوت کی بات تو کر ہی نہیں رہے، لہذا ان کا اور ہمارا نظریہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک مقدمہ ہو گیا، دوسرا انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔